میں ہوں شاہد آفریدی، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس۔ پچھلے دنوں میں امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے افغان طالبان کی گورنمنٹ کو دھمکی بھی دی اور ساتھ یہ بتایا کہ بگرام بیس جو کہ اوریجنلی ہماری ہے، ہم نے وہ واپس لینی ہے اور اس کے لیے چاہے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑے وہ اٹھائیں گے۔ طالبان نے اس کے بڑا محتاط انداز میں جواب دیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس مفروضے کو ریجیکٹ بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 1 انچ پہ بھی افغانستان کی ہم کسی بھی قسم کی غیر ملکی تسلط کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم انگیج کریں گے، انگیجمنٹ ہم چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا ایک پورا تناظر ہے۔ پچھلے دنوں میں 2025 اگست کے اینڈ میں جو SCO سمٹ ہوا تھا، جس میں چائنا نے ایک دنیا میں ایک الٹرنیٹیو ورلڈ آرڈر پریزنٹ کیا، اور جس سے امریکہ کو اور ویسٹ کو بڑی تشویش ہوئی کہ امریکن اثر و رسوخ اس یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ میں تو ہے لیکن جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں یا یہ جو انڈو چائنا ہے ایشیا پیسیفک میں، وہ ڈپلومیٹک کلاؤڈ وہ کم ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے ملٹری بیسز جو کہ آلریڈی 700 سے زیادہ ہیں پوری دنیا میں، ان کو بڑھایا جائے۔ لیکن خاص طور سے کیوں افغانستان میں یہ ضرورت پیش آئی ان کو، یہ سوال بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے افغانستان میں ملٹری بیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ پہ بھی رشین اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکتا ہے، ایران کی مستقل مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے جیسے پہلے بھی وہ کرتے رہے۔ یہ ایران کے لیے جتنے بھی نیوکلیئر سائٹس تھے یا ان کی ملٹری انسٹالیشن تھی، ان کی وہ کنٹینیوس اپنے ریکانسنس ڈرون ایئر کرافٹ کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے۔ پھر ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ جو پری ڈومیننٹ ریزن ہے، جو اصل بات ہے، کہ وہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ 1200 کلومیٹر پہ شنچیانگ پروونس میں، چائنا کا جو شنچیانگ پروونس ہے، وہاں پہ لوپ نور جو ان کا ایک ڈیزرٹ ایریا ہے، وہاں پہ نیوکلیئر سائٹس ہیں چائنا کی، جہاں پہ وہ 1959 سے وہ انہوں نے مختص کی ہوئی ہے نیوکلیئر سائٹس کے لیے۔ انہوں نے پہلا نیوکلیئر اٹامک جو ٹیسٹ کیا تھا 1964 میں، وہ بھی وہاں پہ کیا تھا۔ پھر 1976 میں انہوں نے ہائیڈروجن بام کا بھی وہاں پہ ٹیسٹ کیا۔ غرض یہ کہ ابھی انہوں نے زیر زمین بھی بہت بڑے بڑے غار اور انہوں نے انڈر گراؤنڈ سسٹم بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ زیر زمین ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو ٹرمپ کا جو بنیادی خیال تھا کہ اس کے ذریعے ہم پورے خطے پہ یہاں سے ریگولیٹ کر سکیں گے، اور یہ بیس جو بگرام کیا ہے، میں افغانستان میں رہا ہوں، گیا ہوں کئی دفعہ اور میں نے دیکھی ہیں یہ چیزیں۔ بگرام بیس 64 کلومیٹر رینج کی ایک بہت بڑی بیس ہے، ایک ٹاؤن تھا پورا جب امریکی وہاں پہ تھے، KFCs اور میکڈونلڈز اور ساری برگر کی فرینچائزز اور بہت کچھ وہاں پہ ان کا نظام تھا۔ رن وے بہت بڑا ہے جس پہ ایون بامبر جیٹس، کارگو جیٹس، ہر قسم کے جیٹ وہاں پہ لینڈ کر سکتے ہیں، ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کی بہت بڑی اسٹریٹجک کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو سے ہر لحاظ سے بڑی افادیت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو افغانستان میں باقی بیسز تھیں وہ چھوٹی چھوٹی تھیں، چند ایکڑوں پہ محیط تھی، 1 آدھ 2 4 کلومیٹر پہ، یہ بہت بڑی بیس تھی۔ تو اس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ اس تسلط کو بڑھایا جائے۔ دیکھیے امریکہ کا سب سے بڑا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا کی قریب ترین بیس ہونی چاہیے، ان کی بیسز ہونی چاہیے۔ اب یہ بگرام سے جو دوسری بیس دور ہے امریکہ کی، وہ تقریباً 1000 کلومیٹر پہ۔ تو انہوں نے ہر طریقے سے وہ ایک ارینجمنٹ کرنی ہے کہ چائنا کو ایسے طریقے سے ملیٹریلی بھی کیا جائے، تسلط بڑھایا جائے۔ اور یہ کیوں یہ زیادہ ریئلائزیشن پنپ رہی ہے، اس کی کیا یہ سوال اٹھتا ہے۔ پچھلے دنوں میں اسی 2025 میں، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے، ملٹری پریڈ ہوئی چائنا کی، جس ملٹری پریڈ میں چائنا نے اپنے وہ سوفسٹیکیٹڈ ایئر ٹو ایئر میزائل، سرفیس ٹو سرفیس میزائل، نیوکلیئر ٹرائیڈ، ایئر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، ICBM، ہر قسم کا انہوں نے ویپنری، ولف روبوٹس، ٹھیک ہے نا، اینڈ آل کائنڈز آف لیزر ٹیکنالوجیز، مائکرو ویو ٹیکنالوجیز، مائکرو ویو میزائلز، وہ ٹیکنالوجیز اور ویپنری انہوں نے دکھائی، جس سے مغرب میں بڑی ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کس طریقے سے، ابھی پچھلے دنوں میں فلپینز کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نیوکلیئر سب میریز بھی امریکن نے بھیجی ہے، تاکہ چائنا کا فلپین کے ساتھ جو سمندری تنازعات پہ معاملے چل رہے ہیں اس میں چائنا کو تھوڑا سا دباؤ میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد کواد کا اجلاس بھی ہونے والا ہے۔ غرض یہ کہ ہر طریقے سے کوشش جاری ہے کہ بیسز بنائے جائیں۔
افغان طالبان نے ساتھ ساتھ امریکہ کو کہا کہ جی آپ نے دوحہ معاہدے کا پاس رکھنا ہے. دوحہ معاہدے میں یہ ہے کہ امریکہ دوبارہ کبھی افغانستان میں کسی قسم کی جارحیت نہیں کرے گا, دھمکی نہیں دے گا اس طرح کا. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے معاملے میں افغان طالبان یہ ذہن میں کیوں نہیں رکھتے کہ ان کو بھی دوحہ معاہدے کا پاس کرنا چاہیے. افغان ٹیریٹری کسی بھی صورت میں جارحیت, ٹیررزم, کراس بارڈر انسرجنسیز کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. افغان ٹیریٹری اس کے ہمسایہ ممالک کی اندر کسی بھی قسم کی جارحیت کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, ایکٹ آف وائلنس کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ وہ ان کا بڑا سافٹ کارنر ہے ٹی ٹی پی اور دوسرے گروپس کے ساتھ. ان کا خیال ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ میں ہمارے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ جو ڈیول سٹینڈرڈز ہیں ان میں افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہیں, ورنہ اگر یہ نہیں کریں گے تو امریکی بیسز تو بنے گی. خاص طور سے دیکھیں نا, امریکی بیسز پہلے ازبکستان میں بھی تھی, کرغزستان میں بھی تھی, جو کہ ازبکستان والوں نے تقریباً 2004 میں چھوڑی تھی, 5 میں بلکہ, اور جو کرغزستان کی بیس ہے 2014 میں انہوں نے ویکیٹ کی تھی. وہ یہ سب کے سب رشین کے تسلط کو, اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے تھی. تو یہاں پہ بھی افغان طالبان کو بڑی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے خطے میں تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھیں تاکہ ٹیررزم کے خطرات بھی ہوں. اس سے افغان حکومت خود مستحکم ہوگی. باہر کی جتنی بھی امریکی جارحیت ہے یا کسی اور کی ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی وہ کم افیکٹڈ ہوں گے. اور ایک جو اکنامک کوریڈورز ہیں اور وہ سارے ہیں, اس میں افغان طالبان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. سی پیک میں افغان طالبان بڑا اس کے ساتھ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ کو ایک اور بھی خطرہ ہے کہ چائنیز یہ بیس لے لیں گے, یعنی بگرام بیس سونر اور لیٹر چائنیز اپنے تسلط میں لے لیں گے. بزور بازو نہیں, لیکن وہ افغان طالبان کے ساتھ ایک سیکیورٹی ایسی ارینجمنٹ کر لیں گے کہ جس میں وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور مختلف قسم کی معدنیات اور منرلز کی ایکسٹریکشن بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ وہ ملٹری بیس بھی رکھیں گے تاکہ امریکی کسی بھی صورت میں اس خطے میں نہ آ سکیں. تو یہ خدشات ہیں سارے امریکہ کے جس پہ وہ سوچ رہے ہیں اور مختلف ممالک کو انگیج کر رہے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے. سی یو اراؤنڈ نیکسٹ ویک.